معزز محترم اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، معزز محترم اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، پوائنٹ بڑے ضروری ہیں۔ معزز و محترم ٹکٹ ہولڈر صاحبان، قومی و صوبائی حلقہ جات، آج ہم سب کے سامنے قائد پاکستان نے، ہمارے قائد نے ایک راستے کا تعین کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ جس راستے کا تعین انہوں نے کیا ہے، یہ راستہ پاکستان کی عزت کا راستہ ہے، یہ پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ ہے، یہ پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات کو حل کرنے کا راستہ ہے، یہ راستہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ جو ہے یہ ہماری سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے، یہ ہماری جمہوری پرامن جدوجہد کا راستہ ہے، اور یہ عوامی جدوجہد کا راستہ ہے۔ اور اس عوامی جمہوری اور سیاسی پرامن جدوجہد کا حق ہمیں اس ملک کا آئین دیتا ہے۔ اس ملک کے آئین میں یہ گرانٹڈ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنے ملک کے لیے پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور آج قائد محترم نے وہ راستہ ہمیں تمام دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مزید بات کرنا شاید آسان نہیں کہ انہوں نے اتنا کمپریہنسولی جو ہے وہ ہر پہلو کو کور کیا ہے۔ میں صرف ایک آپ کی یادداشت کے حوالے سے، آج سے کوئی 22 برس پہلے 99 میں جب پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پوری دنیا کے ملک جو ہے وہ ایک طرف تھے، اور ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے، 5 ایٹمی دھماکے کر کے، ان کا وزیر داخلہ جو ایل کے اڈوانی ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا تھا کہ آج پاکستانی قوم کو وہ سلیقہ اور طریقہ سیکھ لینا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم ایٹمی قوت ہیں۔ ہم ایٹمی قوت جو ہے وہ 11 مئی 1998 کو بن چکے ہیں۔ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ غم زدہ تھی، افسردہ تھی، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف تھی، اور اس وقت امریکی صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ جتنے ڈالر چاہیے وہ بتائیں، اور دنیا کے جس اکاؤنٹ میں چاہیے وہ بتائیں، لیکن خبردار ایٹمی دھماکے نہ کرنا، کیونکہ دنیا کسی مسلمان قوت کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس ماحول میں پاکستان اتنا باعزت تھا، پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ پاکستان کے قائد، اس وقت کے وزیر اعظم اور میرے قائد میاں نواز شریف نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ تھی پاکستان کی عزت، لوگ اور یہ تھی جو ہے وہ پوری طرح سے ہوش مند تھے۔ کوئی اس وقت کسی کو خود کش دھماکوں کا معلوم تھا؟ کوئی پورے ملک میں خود کش دھماکوں کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، لوڈ شیڈنگ کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا۔ پوری دنیا کے اخبار لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ یہ حالات تھے پاکستان کے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف۔ اور اس کے بعد پھر 12 اکتوبر آ گیا۔ 12 اکتوبر کے بعد پھر جو ہوا وہ تفصیل ہے۔
اس میں جانے کے لیے اس وقت نہیں ہے. لیکن جب 2013 میں کوئی 15 سال بعد دوبارہ پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور ملک میں 24 میں سے 20 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ وہ سوات تک آن پہنچے تھے اور کہتے تھے کہ جی اسلام آباد انہوں نے جو ہے اتنے دنوں میں پہنچ جانا ہے. ہر طرف جو ہے وہ خود کش دھماکے تھے. ایسے میں دوبارہ اس قوم نے مینڈیٹ دیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے میاں محمد نواز شریف نے سنبھالی، اور 2017 تک صرف 4 سالوں میں وہ جو لکھا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل اور اخبارات لکھ رہے تھے کہ پاکستان اب مستحکم ہونے جا رہا ہے. ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8 تھا، 6 کے قریب تھا، جو اب مائنس جو ہے وہ ہونے کو ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیا ہے اور دہشت گردی کا جو ہے وہ کلا کوما کر دیا، قابو پا لیا اس پہ. بعض لوگ تانا دینے کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے کیا، پاک فوج نے کیا. اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے فوجی جوانوں نے قربانیاں دی، ہماری فوج نے قربانیاں دی، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے قربانیاں دی. بالکل انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کیا، لیکن وہ کون سی بات مختلف تھی جو پچھلے 16 سال میں نہیں تھی اور ان 4 سالوں میں تھی؟ وہ پولیٹیکل ول تھی اور میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ تھی. اس وجہ سے دہشت گردی پہ قابو پایا گیا. اور وہ جو لوڈ شیڈنگ تھی 18 اور 20 گھنٹے کی، وہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. آج بھی ہم اپنی کیپیسٹی جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے قابل ہے. اور بجلی کے کارخانے جس طرح سے لگے آپ سب کے سامنے ہے، وہ تقریبات بھی اور وہ سارے معاملات میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ قائد محترم نے جس راستے کا تعین کیا ہے یہ جمہوری راستہ ہے، یہ پرامن جدوجہد کا راستہ ہے. یہ جو لوگ اس بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ آئینی جدوجہد کا راستہ ہے، یہ قانونی جدوجہد کا راستہ ہے، یہ پرامن جمہوری جدوجہد کا راستہ ہے، یہ پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے. اس کو کوئی اور معنی نہ پہنائے جائیں. لیکن یہ راستہ جو ہے اگر ہم نے یہ اختیار نہ کیا، یہ راستہ اختیار نہ کیا، تو پھر جو 99 میں پاکستان کی طاقت تھی اور پھر ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا اور 2013 میں تو سنبھل گیا، لیکن شاید پھر ہم آنے والے سالوں میں ایسی نوبت کو چلے جائیں کہ پھر ہم سنبھل بھی نہ سکیں. ملک افراتفری کا شکار ہو، ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو. جب یہاں پہ آٹا لوگوں کو نہیں ملے گا تو پھر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور اس ملک میں انتشار ہوگا، افراتفری ہوگی. جب لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، جب امن و امان کی صورتحال ایسی ہی ہوگی جیسی اب ہے اور اس سے زیادہ بری ہوگی، تو یہ ملک جو ہے یہ انارکی کا شکار ہوگا. جب ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہوتے ہیں تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں. اور جب معاشرے ٹوٹتے ہیں، جب ملک ٹوٹتے ہیں تو پھر اس ملک کے عوام کا جو حشر ہوتا ہے، وہ آپ افغانستان کا حشر دیکھیں، آپ شام کا حشر دیکھیں کہ وہاں کے باشندے جب اپنے ملک سے دوڑے تو ان کے بچوں کی ساحل سمندر پہ لاشوں کو دیکھ کے پوری دنیا تڑپ گئی، پوری دنیا تڑپ گئی. لیکن وہ قوم جس حال سے گزری،
یہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اگر ہم نے اس ملک کو، اس قوم کو، اپنے آپ کو، کسی کو نہیں اپنے آپ کو اگر ہم نے ان حالات سے بچانا ہے تو پھر جس راستے کا تعین میاں نواز شریف نے، قائد پاکستان نے، ہمارے قائد نے کیا ہے، ہمیں پورے صدق کے دل سے، کسی منافقت کو دیر میں رکھ کے نہیں، پورے صدق کے دل سے، حلفاً قرآناً اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے اس بات کا آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس راستے پہ، اس مشکل راستے پہ جو ہے وہ پوری جمع مردی سے اور پوری کمٹمنٹ سے اور پوری وفاداری سے چلیں گے. جو اس عہد پہ قائم ہے وہ ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ میرے ساتھ اس بات کا عہد کرے، ہاتھ اٹھا کے. اور میں آخر میں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ تمام ایم پی اے صاحبان موجود ہیں، ایم این اے صاحبان موجود ہیں، ٹکٹ ہولڈر صاحبان موجود ہیں، اگر آپ اپنے اپنے حلقوں میں اس جمہوری اور سیاسی پرامن جدوجہد کے لیے خود کو منظم کریں، اپنے جو ہے وہ حلقوں کو منظم کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ہماری پرامن جدوجہد جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو. ڈویژنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ تنظیمیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور نوٹیفائی ہو چکی ہیں. اب ہم نے صوبائی حلقے کے لیول پہ آپ کو منظم ہونے کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے. ہر صوبائی حلقے کا جو ایم پی اے ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہے، اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر وہ حلقے کا صدر خود بننا چاہتا ہے وہ بنے، ذمہ داری لے، اس کو ہم ذمہ داری دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر وہ خود ذمہ داری نہیں لینی چاہتا تو پھر کسی ورکر کو دے. ادھر ادھر جو ہے وہ کسی کو پراکسی کو بٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. آپ اپنے حلقوں کو، صوبائی حلقوں کو منظم کریں اور ہر حلقے سے جس طرح سے تفصیل جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کارکنوں کو منظم کر کے جو ہے وہ پارٹی کے صوبائی آفس آپ پہنچائیں. انشاءاللہ تعالی اس پرامن جمہوری اور سیاسی جدوجہد کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہے، یہ جلسہ ہم نے پہلے پی ایم ایل این کا رکھا تھا، ہماری مین سپیکر مریم نواز صاحبہ تھی. اب پی ڈی ایم نے اسے جو ہے وہ آپٹ کر لیا ہے. اب تمام پارٹیز کے جو ہے وہ قائدین آئیں گے، تو اس لیے یہ جلسہ کیونکہ پہلا جلسہ ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ آخری کامیابی کے لیے ضروری ہے. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. اس لیے آپ نے پنجاب بھر سے آنا ہے. آپ نے جو گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن اور لاہور سٹی ڈویژن، سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن جو ایڈجوائننگ ڈویژن ہیں، ان کی ذمہ داریاں اپنے طور پہ ہیں. لیکن آپ نے پورے پنجاب سے آنا ہے اور انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو ہی میرے قائد میاں نواز شریف کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پوری قوم نے جس راستے کا انہوں نے تعین کیا ہے اس راستے کے اوپر انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے. اور ان کی سربراہی میں، ان کی جو ہے امامت میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس کامیابی کو حاصل کریں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالیں گے. پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. انشاءاللہ